اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک سورۃ آل عمران کا آج آپ کو ترجمہ سناتے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ یہ جو چوتھے دن کی ویڈیو ہے، 4th ڈے عید، تو آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ یہ میرے بھائی ہیں، تعظیم بھائی، انہوں نے کارڈ اپنا بنایا تھا، یہ ان کی طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش و آباد رکھے، عید جیسی ہزاروں لاکھوں خوشیاں دیکھنی نصیب کریں، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ عید کے چوتھے دن ہم نیو مال کھلا دمام میں، تو ہم یہاں آئے تھے دیکھنے کے لیے۔ یہ ہے النخیل مال، تو کافی بڑا مال ہے، بہت ہی خوبصورت مال ہے، اور آپ ضرور انجوائے کریں گے۔ اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کی، اور بہت کچھ ہے، ہوٹلز وغیرہ بھی ہیں۔ تو یہ انٹرس دیکھیں کتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، انٹرس میں لائٹس وغیرہ جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں۔ بس ہم لوگ یہ جائیں گے اندر اور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سورۃ آل عمران کو سنیں اور ویڈیو کو انجوائے کریں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ جی میں شروع کرتی ہوں سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم صرف اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو
ان میں تو خوب بحثیں کر چکے ہو، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اور ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ رہے گا اور اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں،
تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ استغفر اللہ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبادت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبادت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو، اور وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جب کہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ کا چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرمانبرداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود بھی اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار
ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیت ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دیں تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارات۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کہی ہوئی جو قرآن پاک میں 100% سچی اور کھڑی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ، آمین۔ اور انشاءاللہ میں نیکسٹ اسی میں سے بھی کچھ لے کے آؤں گی، سورۃ آل عمران میں سے بھی کچھ چیزیں پڑھیں گے، اللہ کا فرمان، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ساتھ میں سورہ رحمان کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ سورہ رحمان میں پڑھوں ترجمہ، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے لیے لے کے آؤں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔